بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اما بعد فعن جندب مرفوعا فعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا حد الساحر ضربۃ بالسیف، رواہ الترمذی وقال الصحیح انہ موقوف، وفی صحیح البخاری عن بجالہ بن عبدہ قال كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة رضی اللہ عنہا انہا امرت بقتل جاریۃ لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین روایتیں ہم نے یہاں پڑھی ہیں ابھی آپ حضرات کے سامنے۔ ان تینوں روایتوں میں جادوگر کی سزا کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے، امام طبرانی نے، امام دارقطنی اور بحقی رحمہم اللہ نے۔ حدیث کے راوی ہیں جندب الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، جندب الخیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن مار دی، ضربۃ مار دی جائے اس کی گردن تلوار سے، یعنی قتل ہے۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ کیوں؟ اس کے شر سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج اگر نہیں میں آئندہ تو نہیں کروں گا، کل غصہ میں ہو جائے تو پھر آپ پر جادو کرنے لگے، اور وہ بھی جادوگر اگر اس کا لالچی ہوگا تو شاید کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے تو نہیں میں نے کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کو سے یہ لالچ اس کو چھوڑنے پر مجبور چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہونے دے۔ بہت سارے نقائص ہیں، اسی لیے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ کہ اس کی گردن مار دی جائے، ختم۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں سب سے زیادہ فساد، خونریزی اور سرکشی سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ اسلامی حدود ہیں۔ اسلامی حدود سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں۔ جس جگہ زانی کو رجم کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے، شرابی کو کوڑے مارے جائیں، وہاں ذرا دیکھیں قتل کے کیس کتنے کم ہوتے ہیں۔ قتل کے کیس سالوں میں کہیں ہوتے ہیں، اور جہاں یہ حدود نافذ نہیں ہیں وہاں حساب لگایا جاتا ہے تو آج سے کئی سال قبل دنیا کے ایک سپر پاور ملک میں قتل کا محاسبہ کیا گیا تو پتہ چلا 1 منٹ میں 350 خون ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ اور اس کو پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی فکر ہے۔ اور اپنے یہاں کیا ہے
1 منٹ میں 7 سے. یہ سب جو سالانہ کبھی رپورٹیں آتی اس کی بات بتا رہا ہوں. ذرا سوچیں میرے بھائی. اور جہاں قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے وہاں منٹوں نہیں مہینوں نہیں بلکہ سالوں کا حساب لگایا کتنے قتل ہوئے. آپ تجربہ کر لیں. جنرل ضیاء نے ایک مرتبہ بس نام لیا تھا, شریعت بل پاس کراتے زندگی گزر گئی, لیکن ایک مرتبہ لیا ایسا کر دیں گے. معلوم پڑا کہ ساری خونریزی سارے قتل و غارت پاکستان سے غائب ہے. اب منٹوں کا حساب نہیں بلکہ مہینوں کا حساب لگایا جاتا. اللہ اکبر. اس وقت ہم لوگ سوچ رہے تھے اگر واقعی اسلامی حدود نافذ ہو جائیں تو شاید کہ جرائم رہے ہی نہیں. تو جادوگر ایک کی گردن مار دی جائے گی تو پورے ملک کے جادوگر جو ہیں وہ بغیر توبہ کرائے وہ توبہ کریں گے, اور کوئی جادو سیکھنے سکھانے کی جرات نہیں کرے گا. تو کوئی کسی کی ساس بہو میں نہ لڑائی لگائے گا, نہ بیوی پھوٹ ڈالے گا, نہ رشتے توڑے گا جو آج کیے جا رہے ہیں. یہ سب اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جادوگری کوئی جرم نہیں. جادو کا نام ہم نے بابا رکھ دیا, اس کی جادوگری کا نام روحانی علاج رکھ دیا, اور جادو کا نام کیا رکھ دیا؟ کالا سایہ پڑ گیا. یہ سارے جو نام بدلے گئے ہیں یہ ابلیس کے مکر و فریب ہیں. کیوں؟ جادوگر سے ہر آدمی ڈرتا ہے اور بابا سے ہر آدمی محبت کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب ذرا سوچو جادوگری کی. آپ ایک آدمی آپ کے گھر میں ساس بہو میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ بابا کے پاس. اس نے دیا تعویذ ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ یہ تو سب کو تعویذ ملتی ہے. اور ان کے ہاں ساس بہو میں لڑائی ہوئی تو یہ بھی اسی بے ایمان کے پاس گئے. 20,000 آپ سے لیا اور 20 ان سے. ایک فیملی سے 40,000. اس سے بڑی آمدنی دنیا میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی, اور ہو رہا ہے. تجربہ کریں آپ. آخر جادو آگے بھی آ رہی ہے. جادوگری کا سب سے بڑا کام ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا, لڑائی ڈالنا, اختلاف ڈال دینا. سمجھ گئے نا؟ یہی سب سے بڑا جادو ہے. اور ہم اس کو کیا ماشاءاللہ کیا روحانی علاج ہے اور کیا کر دیا, کیا زبردست ان کی دعا میں ان کی تعویذ میں تاثیر ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہاں شیطانی تیز تاثیر ہے یا کہ رحمانی تاثیر ہے. تو یہ ہے حد الساحر ضربہ ضربۃ بالسیف. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث جو ہے وہ اس کے صحیح مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے. یہ سمجھیں پہلے, اس کو یاد کر لینا. ایک ہے حدیث مرفوع اور دوسری حدیث موقوف. اس حدیث میں اختلاف ہے. بعض اہل علم نے اس کو موقوف کہا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو مرفوع کہا ہے. کیا مطلب ہے؟ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے, جس حدیث کا نبی علیہ السلام کا قول اور فعل ہونا ثابت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. نبی علیہ السلام کے قول اور فعل کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع. لیکن صحابی کے قول اور فعل کو کہا جاتا ہے موقوف. فرق محسوس ہوا؟ تو اس حدیث میں راویوں نے اختلاف کیا ہے. بعض راویوں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے مرفوع بیان کیا ہے. امام حاکم, امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہی صحیح قرار دیا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ مرفوعاً منقول ہے. مرفوعاً کا مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے. ایک یہ وفی صحیح البخاری ام بجالہ بن عبدتا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے
کہ بجالہ ابن عبدہ کہتے ہیں کتابہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبے کے گورنروں کے پاس یہ لیٹر لکھا، اور لیٹر کا مضمون یہ تھا کہ جتنے جادوگر یا جادوگرنی ملتی ہوں سب کو قتل کر دو. اللہ اکبر. یہ کس کا فیصلہ ہے بھائی؟ عمر ابن الخطاب کا. کبھی عمر مختار نہیں کہہ دینا، ہاں نہیں غلط گڑبڑ ہو جائے گا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا قول تھا؟ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ. اور یہ کس کے پاس فرمان؟ ایک آدمی کے پاس نہیں، جتنے اسلامی علاقے تھے ہر صوبے کے ہر صوبے کے گورنر کے پاس سرکاری یہ اپنا فیصلہ نامہ بھیجا کہ دیکھو ڈھونڈو جتنے جادو کرنے والے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت جتنے آتے ہیں پکڑو، سب کی گردن مار دی جائے. یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں شیخ الاسلام نے کیا کہا متن میں؟ کیا ہے؟ وفی صحیح جس کے ہاتھ میں کتاب ہے دیکھیں کیا ہے؟ وفی صحیح البخاری ان بجالۃ بن عبدۃ قال کتب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ. لیکن صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. یہی سمجھنے کی چیز ہے. پوری صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو گے تو یہ الفاظ نہیں ہیں. سمجھنا بخاری کی بڑی خوبی ہے، بہت ساری اصطلاحات اور ان کی عادات اور ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہاں بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لو. صحیح بخاری میں کیا ہے؟ صحیح بخاری میں جو ہے وہ یہ امارا بأن یفرق بین کل ذی محرم من المجوس. سمجھو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ فلاں اسلامی صوبے میں جہاں اسلام پہنچ گیا ہے وہاں جو لوگ مجوسی ہیں، کون ہیں؟ مجوسی، ان کے یہاں محرم سے شادی کر رہے ہیں، یعنی بھائی اپنے بہن سے، بھائی اپنی بہن سے، چچا اپنی بھتیجی سے، ماموں اپنی بھانجی سے. کون سے لوگ؟ مجوسی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ شیطانی کام جہاں ہوتا ہے یہی آگے چل کر کے نادانی اور جہالت کی بنا پر کون کرنے لگتے ہیں؟ مسلمان بھی. آج دیکھتے نہیں ہمارے ہاں غیر مسلموں کی کتنی رسمیں آ گئیں. کتنے سال بن گیا ملک الگ ہوئے؟ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ہندوانی رسمیں آج تک ختم نہیں، اور بڑھ گئی ہیں نا. نہیں بڑھی تو کیا ہے، بڑھی ہیں تو فلموں کی وجہ سے، لیکن وہ پرانی جو تھی وہ بہت باقی رہ گئی ہیں. اور انہی میں سے ایک ذرا دیکھیں، لوگ کبھی اس کو غلط معنی بھی لے لیتے ہیں ہم لوگوں کو باتیں. ابھی بھی بسنت کا میلہ تقسیم کے پہلے جیسے منایا تھا، آج بھی پورے اپنے علاقے میں بسنت کا میلہ سب سے بڑا کہاں منایا جاتا ہے؟ لاہور میں. پتنگ بازی اور بسنت کا قومی. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام نے اسی لیے فرمایا کہ ان سے اتنی دور کافروں سے ہونا یہی چاہیے کہ ہے اگر تو اتنی دور آباد ہوں کہ ان کے گھر کا دھواں بھی نظر نہ آئے. کیوں؟ کتنا بھی بچائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پڑوس کی غیر مسلمہ عورت آپ کے پاس آتی رہی، آپ کے بچوں پر کچھ اثر ہو جائے، بچے کچھ عادات سیکھ لیں، اور کتنے مشکلات آتی ہیں، سمجھ گئے نا. تو اسی لیے اسلام نے ان سے بہت ہی دور رہنے کو.
تو امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری فرمان بھیجا کہ جتنے ہیں سب کو الگ کر دو. کیا مطلب؟ جنہوں نے شادی کی سب کو جدا کرو اور سب کو الگ پھوڑ دو تاکہ آپس میں محرم کے ساتھ شادی نہ کر سکیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ محرم سمجھتے ہو نا؟ ہاں، جن سے شادی جائز نہیں. تو آپس میں جتنے لوگ تھے عمر فاروق نے کہا کہ سب کو کیا کر دو؟ الگ کر دو. اگر کسی نے نکاح کیا تو ڈنڈے مار مار کر کے ان کے درمیان جدائی کر دو. آئی بات سمجھ میں؟ سب کو قتل کر دو، جدا کر دو، تاکہ یہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہو. ابھی بھی سنا گیا ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے بعض علاقوں میں غیر مسلموں میں یہ رسم آج بھی رائج ہے. کوئی بتا رہا تھا پارسیوں میں، چلو پارسیوں میں، مجوسیوں میں، اور کہتے ہیں یہ آدھرا کا جو ساحلی علاقہ جہاں ہے، کہتے ہیں وہاں بھی ابھی ماموں اپنے بھانجی سے کر لیتا ہے، چچا اپنی بھتیجی سے کر سکتا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. تو اسلام نے اس کو کیا کیا؟ عمر فاروق نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا جتنی شادیاں ہوئی ہیں سب کو جدا کراؤ. ٹھیک ہے نا؟ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. اور اس کے ساتھ دوسرا حکم کیا دیا تھا؟ جتنے جادوگر اور جادوگرنی ہو سب کو قتل کر دو. گویا کہ دو چیزوں کو حکم دیا. ہاں، ایک حکم تو تھا محرم اور غیر محرمہ، یہ وہ رشتے ناتے جو مجوسیوں نے محرم نے محرمہ سے کر رکھا ہے اس کو جدا کرو. ایک اور دوسرا فیصلہ کیا تھا؟ حکم کہ اقتلوا کل ساحر وساحرہ، جتنے جادوگر مرد ملیں چاہے مرد ہوں یا عورت سب کو قتل کر دو. پوری حدیث اس طرح سے ہے. حدیث لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے صحیح بخاری کے اندر، کبھی حدیث تو پوری رہتی ہے لیکن حدیث کا ایک جز یعنی ایک جملہ نقل کر دیتے ایک بات اور نقل کر دیتے ہیں. چونکہ معلوم ہے صحیح بخاری پڑھنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اشارہ کر دینے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کی جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ طویل حدیث ہے، اس حدیث کا ابتدائی حصہ یہ ہے. آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ ہاں. ایک حدیث تو طویل ہوتی تھی. ہاں، مثال کے طور پر ایک شخص کو جانا کہاں ہے؟ دبئی. کہاں جانا ہے؟ دبئی کو. اور نکلے گا کہاں ہو سے؟ عجمان سے. عجمان سے سمجھ گئے نا؟ اب ایک تو یہ ہے فلاں ابن فلاں عجمان سے نکلے ہیں، شارجہ پار ہوتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے اتنی دیر میں؟ دبئی. یہ تو پوری بات ہوئی. لیکن ویسا اوقات ہم ہاں شارجہ کی طرف نکل چکے ہیں. کہاں نکل چکے ہیں؟ حالانکہ جانے والا آدمی کہاں تک ہے؟ تو کبھی بہت بڑی چیز کو مختصر کرنے کے لیے حدیث تو پوری اس طرح سے تھی. عمر فاروق کا فیصلہ نامہ کہ جتنے محرم اور محرمہ نے شادی کیا ہے سب کو جدا کر دیا جائے اور تمام جادوگروں اور جادوگرنیوں کو قتل کر دیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر مسئلہ بیان کر دیا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا. دلیل کیا ہے؟ عمر فاروق نے بجالا کہتے ہیں عمر فاروق نے لیٹر لکھا تھا. صاحب کے پاس کیا لیٹر لکھا تھا؟ جادوگر اور جادوگرنیوں کو قتل کر دو. لیکن امام بخاری پوری حدیث نقل کرنے کے بجائے حدیث کا ابتدا پہلا جملہ نقل کر دیا تاکہ پڑھنے والوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ہاں پوری حدیث کیا ہے. آگے بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھا بھائی؟ اچھا الحمدللہ. یہ امام بخاری ایسے بہت سارے جگہوں پر کرتے ہیں، مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اس کی دلیل میں حدیث کا ایسا جملہ نقل کر دیتے ہیں
کہ وہ جملے سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن وہ جملہ استدلال کے طور پر نہیں، بلکہ یہ کہ جو حدیث، اس جملے سے جو حدیث شروع ہے اس کو پوری پڑھو گے تو میرا مسئلہ مل جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلو، کہتے ہیں بجالہ بن عبدہ، ماشاءاللہ، پھر عمر فاروق کا لیٹر پہنچا تو ڈھونڈنا شروع کیا تو ملے 6 ملے، 3 ملے، کتنے؟ 3 ملے جادوگر، اور تینوں کی گردنیں ہم لوگوں نے پکڑ پکڑ کر کے اڑا دیا، ختم کر دیا، سارے جادوگر مٹ گئے۔ یہ ہو گیا، 2 حدیثیں ہو گئیں، اور ایک نبی کی حدیث اور دوسری، اچھا، اور تیسرے وصح عن حفصہ، اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بسند صحیح موجود ہے۔ سمجھ گئے نا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالرزاق وغیرہ نقل کیا بسند صحیح۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ثابت ہے؟ انہا امرت بقتل جاریۃ لہا سحرتہا، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نوکرانی تھی، وہ سوچتی تھی بوڑھی مرتی نہیں، میں آزاد نہیں ہوتی، یعنی تو اس نے، حضرت حفصہ عمر دراز ہو گئی تھی تو سوچتی تھی کہ یہ جب تک مرے گی نہیں تب تک میں آزاد نہیں ہوتی، تو اس نے، اس بدبخت کی نیت خراب ہوئی، اس نے زہر کھلا، جادو کھلایا حضرت حفصہ پر، تب مر جائے اور پھر ہمیں آزادی مل جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، پکڑی اس کو، پوچھا تو اقرار کر لیا، پھر کہا ٹھیک ہے بلاؤ اس کی گردن مارو، فوراً بلایا اور اس کی گردن مار دی۔ اب یہاں بھائی ہمارے کہیں گے ارے نبی کی بیوی تھی، نبی اتنا معاف کرتے تھے، حفصہ کا بھی کام تھا معاف کر دینا۔ سوال ہے حفصہ کا تھا تو حفصہ کی اپنی مرضی ہوتی تب معاف کرتی رہی، لیکن اللہ کے رسول نے جب حکم دیا ہے کہ پکڑو اور کیوں آج حفصہ کے ساتھ کیا ہے پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ وہ کر سکتی، تو اس کا ضرر جو تھا، نقصان صرف حضرت عائشہ، حضرت حفصہ تک نہیں بلکہ مستقبل میں بھی نقصان کا خطرہ، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے گردن مار دی۔ کتنے ہو گئے؟ ایک تو حدیث رسول، دوسرے عمر فاروق، اور دوسرے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ، ایسے ہی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سر سے ثابت ہے کہ انہوں نے جادوگر کی گردن مار دی۔ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 3 ہوئے نا، ایک تو حدیث۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دمشق میں یہ ایسے روڈ پر نکلے جندب، ان کا نام ہے جندب الخیر، ان کا لقب کیا ہے؟ الخیر یا قاتل الساحر، ہاں، جادو کر کے گردن مارنے والے۔ یہ دمشق کے بازار کی طرف نکلے تو بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا پوچھنا ہے، بھیڑ لگی چاروں طرف سے۔ آگے بڑھے، کیا ہے؟ ارے رجل یحیی و یمیت، ارے کیا غضب کا آدمی ہے، کتنا پہنچا ہوا ولی۔ لیکن اس زمانے میں سچے ولی جھوٹے ولی میں تمیز کرتے تھے، علم کی روشنی میں۔ ہاں، قرآن و حدیث پر عمل ہے تو سمجھو ولی ہے، اور ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن قرآن و حدیث پر عمل نہیں تو بے ایمان ہے، اس کو ولی نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں جو جتنا ننگا ہوتا جائے اتنا ہی بڑا ولی۔ کیوں؟ ارے اتنا پہنچا ہوا ہے جسے اپنی خبر ہی نہیں ہے۔ اور تجربہ کرو، ہم نے دیکھا دکن کے بعض علاقے میں، اللہ اکبر، آدمی ننگا، سطر مشکل سے نپا ہوگا، اور یہ چاول کی جو بوریاں آتی ہیں نا اوری، اسی کو اوڑھے ہوئے، اور منی سمجھو کہ شاید تو سالوں ہو گئے ہوگا نہائے ہوئے، بارش بھیگ رہا ہے، چل رہا ہے، ایسے گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے ایسے پاگلوں کی طرح، کبھی یہاں باہر سویا ہوا، کبھی وہاں باہر سویا ہوا، کبھی پردہ نہیں ڈھپا۔ دیکھا ایک دن بارش ہوئی ہے
بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو وہ اپنے ہاں جو پانی کی نالیاں ہوتی ہیں، لازمی کی کتنی گندگی رہتی ہے اس میں سب کچھ، تو اس میں سفید سفید کیڑے بھی آ جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا بیٹھ کر کے بلا پکائے فرائی کیے ہوئے بیٹھ کر کے وہ شیطان زندہ ہی وہ کیڑے نکال کر کھا رہا ہے۔ اللہ، میری زندگی میں پہلی مرتبہ واقعی ہندوستانی ولی دیکھا، جو ہمارے یہاں ولی ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، 2 ہی ولی میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ بیٹھا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے یار اس پاگل کو، ارے پاگل نہیں، کیا ہوا؟ یہ مجذوب ہے، اللہ میں بالکل جذب ہو چکا ہے، اس لیے حلال اور حرام عام لوگوں کے لیے یہ جو مجذوب ہے اس کے لیے کہا، یعنی اس کا مطلب کہ اس پورے شہر کو اللہ رزق دے رہا ہے تو اسی مجذوب کی برکت سے۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو معلوم پڑا کہ وہ کوئی سرکاری ملازم تھا اور تھا بڑا دنیا دار، اچانک کچھ اپنا بڑا بڑا پروگرام بنایا ہوگا، کچھ غلطی کیا، حکومت نے اس کو نوکری سے نکال دیا، اس پر اتنا صدمہ اور دماغ پر اٹیک ہوا کہ کیا بن گیا یہ پاگل۔ اس پاگل کا نام کیا رکھ دیا؟ مجذوب۔ کیوں؟ کپڑا نہیں پہنتا۔ اگر کپڑا پہننے والا پاگل ہوتا تو وہاں کے مقامی جیل پر پاگل خانے میں، وہاں نہیں تو ہندوستان کا مشہور پاگل خانہ جو آگرہ کا ہے وہاں داخل کر دیا جاتا، لیکن چونکہ ننگا رہتا اس لیے ولی بن گیا وہ۔ اور دوسرا ولی میں نے دیکھا، یہ لوگ جانتے ہوں کہ شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، بامبے میں بھائی کھلا جو لوکل ریلوے اسٹیشن ہے اس کے باہر جو بڑا سا میدان ہے جہاں ٹیکسیاں کھڑی، وہاں میں رات کو اترا تو دیکھا کہ بالکل مادرزاد ننگا، بالکل مادرزاد برہنہ، وہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب سنڈاس، اور واللہ وہ اپنی گندگی کو اٹھا کر کے جب عورتیں آتی گالی دے کر کے سکتا، عورت سامنے ہے تو پیچھے پڑ جاتی کہ آگے تو پڑ گیا ہے تبرک پیچھے بھی آ جائے۔ ارے یہ حرکت دیکھی، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ولی دیکھا ہندو پاک کا۔ بھائی آپ کے ہاں بھی ہو گئے ایسے ہی؟ پھر کیا کیا؟ گرم گرم جلیبی لائی جا رہی ہے اور اس کو کھلایا جا رہا ہے، کھلاتا ہے عورت پکڑ اپنے طرف کھینچتا ہے، پھر کوئی چائے، اللہ اکبر، بہت دیر تک۔ تو جو باہر نکلے تو میں نے پوچھا کیا کیجیے کون ہے؟ کہا کہ یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ پاگل تھا، دماغ خراب ہو گیا تو وہ کیا تھا؟ پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر، جتنی گالیاں دیں سب کہیں کہ صاحب یہ بس ان کی گالیاں ہی تو دعا بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک موجود ہے ہمارے صوبے گجرات کا رہنے والا، بڑے پوسٹ پر ہے، اپنا قصہ بتایا، کہا کہ ایک مرتبہ گئے کوئی کلیان میں کہیں پہاڑ پر ہیں، کہاں نیچے اترے تو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، بدماش نیچے بیٹھا ہوا۔ تو میں نے کہا تم لوگ گالیاں سننے کے لیے آئے؟ کہا تم وہابی لگ رہے ہو کیا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ گالی دے رہا ہے۔ کہا یہی تو کرامت ہے کہ ان کی دعا بد دعا بن جاتی ہے اور گالیاں ہی رحمت بنتی ہیں ان کی۔ اللہ، پاگلوں نے کیسے بنا رکھا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا نہیں تھا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ لگی ہے، قریب پہنچے، ارے واہ صاحب یہ تو پہنچا ہوا بابا حیدرہ، دیکھو یہ مارتا ہے اور مارنے کے بعد گردن جوڑ کر کے زندہ کر دیتا ہے۔ وہ جو مداری آتا ہے اپنے یہاں تماشا دکھلانے والا، وہ آدمی کو بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے چھری میں خون بھی ہے، بچہ ہاتھ پیر بھی پٹک رہا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہنگامہ یہ سب۔ اب جندب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنے پاگل وہ کھڑے ہیں اور ایک آدمی سب کو پاگل بنا رکھا ہے، اور اس میں بھی اکثر مسلمان، کرسچن کم اور مسلمان زیادہ، اور ہر آدمی ان کو ولی بنا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ کہنا چاہا تو کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ کہا خاموش ہوگا۔ میں نے کہا اچھا کل بھی کہیں کا پروگرام؟ کہا کل تو بالکل دمشق کے مین چوراہے پر ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کام لیتا تھا، سمجھ گئے نا۔ دوسرے دن بھائی چونکہ 3-4 دن سے اپنا مداری آتا تمہارے دیکھ رہے،
اپنا کرتب دکھلاتا رہتا تھا. اب آج اس کی شامت آئی تھی. آج باری کس کی تھی؟ حضرت جندب مرد مومن کی. آئے تلوار انہوں نے بالکل پیچھے میاں سے نکال رکھا ہے تاکہ دیر نہ لگے, بالکل نکال پیچھے رکھا. اور جیسے وہ آگے بڑھا اور اپنا کرتب دکھائے, دیکھو چھری میں خون لگا ہے, لوگوں نے کہا کہ نہیں. اور پھر کیا اس نے کیا, اور بچے کو لٹایا, بچہ چلایا, خون ہی نکلا رہا ہے. سارے لوگ حیرت میں, یہ اچھل کر کے ایسے کھینچ کر کے تلوار ماری کہ اس کی گردن ادھر بھی چلی گئی. سمجھ گئے نا؟ اب لوگوں نے ارے کیا تم نے کیا؟ کہا ان کان صادقا فلیحیی نفسہ, یہ 3 دن سے بے ایمان مردوں کو زندہ کرتا, اگر سچا ہے تو اپنے کو زندہ کر کے دکھائے. ان کان صادقا فلیحیی نفسہ, یہ دوسروں کو اگر زندہ کر سکتا ہے تو میں نے اس کو مارا ہے, یہ اپنے آپ کو زندہ کر. اب وہ کیا زندہ کر کے دکھلاتا ہے؟ دھڑ ادھر اور سر ادھر. سارے لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے. کہا رے بیوقوفو, یہ مداری بدماش جادوگر ہے, اس کو تم بابا سمجھتے ہو؟ دیکھو میں نے تمہارے سامنے گردن مار دیا. اللہ اکبر. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہاں دمشق کے اندر ان کی ایک دھاک بڑھ گئی, ان کا لقب ہی پڑ گیا قاتل الساحر. ہاں, جندب الخیر قاتل الساحر. اب کسی سے پوچھنا ہو ارے جادوگر کی جو گردن مارے تھے کون ہے؟ وہ فلاں گلی میں جاؤ تم کو بیٹھے مل جائیں گے. بڑی شہرت ہو گئی ان کی. کیا نام تھا؟ جندب بن عبداللہ نہیں کہنا, جندب الخیر. خیر خیر, اللہ نے خیر ہی کہہ رکھا نا, شرک کو مٹا دیا. اور قاتل الساحر. اللہ اکبر. تو یہ 3 تھے. اس لیے قال احمد, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا ان ثلاثۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اور 3 صحابہ سے بھی جادوگر کے گردن مار دینے اور قتل کر دینے کا ثبوت موجود ہے. اب بھائی کہیں گے 3 ہی نے قتل کیا, باقی تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے, تو 3 کے بات مانی جائے گی یا سب کی؟ تو بات ان تینوں نے قتل کیا تو کسی صحابی نے مخالفت ہے نہیں. اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع. عمر فاروق نے جب فیصلہ اعلان کیا, اپنا فیصلہ صادر فرمایا, پورے اسلامی صوبے جتنے تھے ہر جگہ صحابہ بھی تھے, علماء بھی تھے, تابعین بھی تھے, ائمہ تھے, سارے لوگ تھے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا عمر فاروق آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے. یعنی گویا کہ اس پر عمر فاروق کے زمانے میں اجماع ہوا. پھر اس کے بعد 2 صحابے نے, حضرت حفصہ نے مارا, گردن اڑا دی, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آج کے شیطان ہوتے تو شاید کیا کہتے ہیں, ہیومن, دنیا کے سب سے نمبری اسلام کے دشمن. سمجھ گیا نا؟ ہاں, یہ دیکھیں کتنا قتل ہو رہا ہے, ابھی آواز نہیں اٹھی. کتنا قتل ہو رہا ہے, ابھی آواز نہیں اٹھی. کیوں؟ قتل کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا. ابھی سب سوئے ہوئے, آواز اٹھی کوئی؟ ہاں, مسلمان. سمجھ گیا نا؟ دیکھنا آپ نے, اگر ایک ہوتا تو اب تک پورا ادارہ ان کا پوری دنیا میں جوش پر آ جاتا. تو اسی لیے کیا ہے, یہ عدل و انصاف ختم ہے. مسلمانوں کسی ایسی قوم اور بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھروسہ کرو اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی اصلاح کرو. اب تجربہ کر لیا مسلمانوں نے کہ زمین پر بسنے والی کوئی مخلوق تمہارے اوپر رحم کرنے والی نہیں. کیوں؟ اللہ اکبر. فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اللہ جس کو ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, سورہ آل عمران کی آیت. اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے, جس کی مدد کرنا اللہ بند کر دے, کائنات میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. اب مسلمانوں کے ہوش آ جانا چاہیے, آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہاں, اب اچھا خاصا تجربہ ہو گیا, ایک نہیں 50 10 سال کے اندر کتنے تجربے کر لیا تم نے.
اس لیے اب بھی توبہ استغفار، الرجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، شرک سے اجتناب، بدعتیں منع کر کے اسلام کی شان و شوکت ظاہر کر رہے۔ جس بدعت، ارے اس بدعت کے ذریعے، بدعت نہیں، اس سے نبی کی شان شوکت ظاہر کرتے کرتے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر کہا جائے کہ درگاہ بنانا منع ہے تو کہتے ہیں نہیں، ولیوں کی شان بڑھا رہے ہیں، سب کی شان بڑھا کر کے دیکھ لیے، شرک کے ذریعے شان بڑھایا، بدعت کے ذریعے تو نے شان بڑھائی، ساری شان بڑھاتے ہوئے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ایک عرب کی طرف رجوع کر لیتا تو شاید سارا کام آپ کا بن جاتا۔ تو حضرت جندب الخیر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 3 صحابہ سے جادوگر کی گردن مار دینے اور قتل کر دینے کا ثبوت موجود ہے۔ چلو یہ نصوص ختم ہوئے۔ فیہ مسائل، اب اس باب میں بہت سارے، تقریباً 8 مسئلے ہیں۔ کتنے؟ 8 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تفسیر آیت البقرہ، سورۃ البقرہ کی تفسیر کی جو آیت پڑھی گئی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی تفسیر آ گئی۔ کیا ہے یہ آیت؟ جادوگروں کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جادو سیکھا اور سکھایا اور اس دین سے روگردانی کی، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ مومن کتنا بھی بگڑا ہوا ہوگا، اگر موحد اور متبع سنت ہے تو کتنے بھی اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے، کتنا بھی گناہ کیا ہوگا، آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے اس کا رکھا ہے، چاہے ہزاروں سال جہنم کی سزا بھگت لینے کے بعد ہی ہو، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ یہاں کیا فرماتے؟ کوئی نصیب نہیں جادوگروں کا۔ اس کا مطلب کہ آخرت میں کوئی نصیب نہ، جس شخص کا کوئی نصیب نہ ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں مشرک ہی ہو سکتا ہے، کافر ہی، کوئی مومن ایسا نہیں جو جس کا آخرت میں کوئی نصیب نہ ہو۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا کوئی نصیب نہیں۔ جس کا کوئی نصیب نہیں وہ کون ہو سکتا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اس آیت نے وعدے کر دیا کہ جادوگری، جادو سیکھنا سکھانا کفر، شرک اور مشرک ہے۔ ایسا سمجھیے۔ الثانیہ تفسیر آیت النساء، سورۃ النساء کی آیت۔ سورۃ النساء کی آیت خوب تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ کیا ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ کافر ہیں، کیوں؟ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبت کس کو کہتے ہیں؟ جادو کو، اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اتفاق ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم پڑ گیا کہ جادوگری کی تصدیق کرنے والا، اس کے صحیح ہونے پر ایمان رکھنے والا اور اس کو سچا سمجھنے والا کافر ہے۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ نمبر 3 تفسیر الثالثہ تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بینہما۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں، جبت کس کو کہتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے گزر چکی ہے تفصیل آیت کی تفسیر میں۔ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ جبت ساحر اور جادوگر، جادو اور جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کو۔ سمجھ گئے نا؟ اب اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے یا اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کی طرف جس کو بلائے وہی کیا ہوتا ہے؟ وہ طاغوت۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ اکبر، فرق تو یہ ہے، ایک فرق اور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا
سحر تو جب تو جادوگر کو کہتے ہیں، اور طاغوت کہتے ہیں ہر عرب میں ہر قبیلے کے اندر ہر قبیلے کے ایک کاہن ہوتا تھا جو مستقبل کی خبریں بتاتا رہا. اس کا مطلب کاہن، نجومی. اور نجومی کیسے؟ اور ستارہ آپ کا بھی گردش میں ہے. یہ جس کی ساری زندگی گردش میں گزر رہی ہے وہ ستارہ، یہ کیا ہے؟ کاہن ہے. کاہن. تو اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کاہن. یہ فرق ہے دونوں میں. الرابع ان الطاغوت قد یکون من الجن وقد یکون من الانس. طاغوت جو ہوتا ہے، طاغوت یہ کبھی انسان بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر انسان جن بھی ہوگا. کیوں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز طغیان سے جو اپنے حد سے پار کر جائے. سمجھئے نا؟ ابلیس کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہے تو جیسے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، ایسے ہی ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی اور حضرت آدم کا سجدہ کرنا تھا، حکم دینا ماننا تھا. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا میری شان آدم کو سجدہ کرے، میری شان اس سے بہت ہی زیادہ اونچی ہے. دیکھیں اپنے آپ کو حد سے بڑھایا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس سے بڑھا. اس کیا کہا گیا؟ اس کو طاغوت. طاغوت جو اپنے آپ کو حد سے بڑھا دے. طاغوت جس کو لوگ اس کے اصل مقام سے ہٹا دیں. اصل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے. حلال و حرام کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول ہے. لیکن آپ کسی بزرگ، کسی ولی کو اتنا اونچا درجہ دے دیں کہ بس حلال و حرام کے بھی مالک یہی ہے. دیکھیں آپ نے اللہ کے بندے کو اس کے مقام و مرتبے سے آگے بڑھا کر کے اللہ اس کے رسول کے مرتبے میں پہنچا دیا. ابھی کیا بن گئے؟ طاغوت. گرچہ اپنی جگہ پہ نیک ہوں لیکن لوگوں نے ان کو اپنا طاغوت، یہ تو نہیں طاغوت ہے، لوگوں نے اپنا طاغوت ان کو بنا رکھا. تو یہ طاغوت کبھی انسان کو حد سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور کبھی جنات کو. اور اس سے پہلے گزر چکی ہے کل ما عبد من دون اللہ. اللہ کے علاوہ جس چیز کو بھی مخلوق کے بجائے معبود بنا لیں وہی کیا بن جاتا ہے؟ طاغوت. نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی پتھر کو مخلوق ہی ہے نا. اب آپ پتھر کو مخلوق کی بجائے کیا بنا لیں؟ معبود. گائے مخلوق ہے نا، اب وہی معبود بن جائے، گو ماتا بن جائے، کیا بن گئے وہ؟ طاغوت. تو طاغوت انسان بھی ہو سکتا ہے، جنات بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی لوگ عبادت کرنے لگیں، یا جو میں نے کہا مخلوق کے بجائے جس کو معبود بنا لیا جائے، یہی کیا ہے؟ طاغوت ہے. الخامسہ، نمبر 5، معرفت السبع الموبقات المخصوصات بالنہی. 7 ہلاک کر دینے والی مخصوص چیزیں جو تھی ان کی پہچان. وہ کیا ہیں؟ اجتنبوا السبع الموبقات، الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتامى والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حدیث یاد کر ڈالو، کوشش کرو، کم سے کم نوٹ کر لیں. چلو عربی میں نہیں یاد ہے، کم سے کم یاد رہیں. اللہ جہاں بھی بیٹھے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. بھائی 7 چیزیں ہلاک کو برباد کر دینے والی کیا ہے؟ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادوگری، جادو کرنا کرانا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا،
اور نمبر 7 پاک دامن پر بہتان تراشی کرنا. کتنی آسان ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے سب یہی 7 باتیں بتانے لگے تو گھنٹہ گزر جائے. پھر کتنا فائدہ ہوگا. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میری اس امتی کو خوش رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور غیروں کو سکھا دیتا ہے. اور بڑے خوش ہم نے بہت سارے لوگوں نے بتایا واللہ اتنی خوشی ہوتی. کچھ ساتھی بہت قسم کے ہوتے ہیں، کہنے والے کو سننے والے کو احساس نہیں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ جمعے کے دن غور سے خطبہ سنتے ہیں اور یہاں سے پلٹ کر کے جاتے ہیں تو اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمعے کے دن سب کو دوپہر کے کھانے پر ہم مدعو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں بڑے سے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور جب کھانا آ جاتا ہے تو کھانے کے پہلے خطبہ جو سن کے گئے ہیں اس کو پورا کیا کرتے ہیں سناتے. دیکھو آج خطبے میں اتنی دین کی باتیں. اللہ اکبر. ذرا سوچے انسان کتنا بڑا اجر و ثواب لیتا ہے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے اللہ تعالیٰ میری اس امتی کو خوب خوش رکھے جو میری بات کو سنتے ہیں، غور سے یاد رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو جا کر کے غیروں کو سنا دیتے ہیں. تو یہ 7 بڑے گناہ کبیرہ جن کو اکبر الکبائر اور کیا کہا حدیث کے اندر، کیا حدیث کے الفاظ ہے؟ موبقات. موبقات کا ترجمہ مہلکات. موبقات کا مطلب مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے. کیا مطلب؟ ان 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ انسان کر رہا ہے، یہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. چلو السادسہ نمبر 7 یعنی مسئلہ نمبر 6 ان الساحر یکفر. ساحر جو ہے اس کو کافر سمجھا جائے گا. ساحر جو ہے جادوگر اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ کافر. اب یہ ہوگا کہ ارے کلمہ پڑھنے والا پھر کیسے کافر؟ یہ سب سے بڑی مشکل تو یہی نا بھائی. کلمہ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ کا نام بھی لیتا ہو، لیکن یاد رکھیے گا جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں. ماشاء اللہ اتنی محنت سے وضو کریں اور تھوڑی سی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے. عقل کہتی ہے ارے اتنی لمبی لائن لگانے کے بعد موقع پر پہنچا، وضو کیا، پھر آیا، بیچارے کی تھوڑی سی ہوا خارج ہو گئی تو ایسا اسلام اتنا سخت، یہ شدت پسندی کہ پھر جاؤ دوبارہ وضو لوٹاؤ. اللہ اکبر. کیا کریں گے میرے بھائی؟ وضو ہے لیکن ہر چیز کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں. ان کو کہا جاتا ہے نواقض وضو. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو بھی توڑ دینے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی ایمان اور اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، نواقض ایمان اور نواقض اسلام. نواقض ایمان اور اسلام کیا ہے؟ آپ مسلمان تو ہیں لیکن اب آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو کفریہ ہو. جان بوجھ کر کے کوئی ایسا عمل کرنا جو اسلام کے منافی ہے وہ آپ کے ایمان اسلام کو توڑ دیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیں. اسلام کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، سنت کا استہزاء کرنا کیا ہے؟ اس کو کفر قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جنگ تبوک کے واپسی میں جب کچھ لوگوں نے اتنا کہا تھا، اللہ اکبر، کچھ لوگوں نے اتنا کہا یہ ملا لوگ جو ہیں کھانے کی باری آئی تو سب سے آگے، پیٹ ان کے سب سے بڑے، اور لڑنے کی باری آئے تو ملا سب سے پیچھے. کس کی طرف اشارہ کیا؟
قرآن و حدیث کے علماء جو صحابہ تھے، حفاظ قرہ، اللہ اکبر، کھانے میں سب سے آگے، اور لڑنے کی باری آ جائے پیٹ سب سے بڑے، زبان سب سے لمبی، لیکن اگر دشمنوں سے لڑنے کی باری آ جائے تو یہ ملا لوگ سب سے پیچھے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، جبرائیل امین فوراً قرآن پاک کی آیت لے کر کے آ گئے۔ ان کو کبھی مومن نہیں سمجھنا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا استحضاء۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، سیکھنے والوں کو کسی نے مذاق اڑایا تو اس نے اس کا نہیں، اس نے ڈائریکٹ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، نبی کا مذاق اڑایا ہے، اور ان کو مومن آج سے نہیں سمجھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ایسے لوگوں کو سنایا گیا، اس میں ایک شخص جو تھا دوڑا ہوا آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، میں اسے مذاق کر رہا تھا، دل سے نہیں، زبان سے۔ آنے والے چھوڑ دو، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں واللہ میں نہیں دیکھا، وہ روتا ہوا اچھل کر کے اللہ کے رسول کی اونٹنی کی گردن میں لٹک گیا، کہ وہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد گردن مارنے کا حکم آ جائے۔ کہتے ہیں اس کے پیر کو میں نے دیکھا، اونٹنی کی، آپ کے سواری اونٹنی کی گردن پکڑ کے لٹکا ہوا ہے جنگ تبوک کے واپسی میں، اور پتھریلی پتھریلا راستہ ہے، پتھریلی زمین ہے، ہم نے دیکھا اس کے پیر لٹک رہے ہیں اور نوکیلے پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن اللہ رسول وہ کہتا مذاق۔ جبرائیل امین دوبارہ آ کر کے آئے، اگر تم کو مذاق کرنا تھا تو اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق کرنا تھا، کسی اور چیز کا مذاق کیے ہوتے۔ اللہ رسول چھوڑ دو گردن، ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے بھائی سوال یہ ہے، ہم تو بڑی ہمدردی، ارے بھائی اللہ کا نام تو لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کتنا بڑا وفادار نکلا، اللہ کے کتنے بندوں کو اپنے جادو کے ذریعے نقصان و تکلیف پہنچایا ہے، نہیں پہنچایا ہے؟ کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنی دوستیاں مٹ گئی ہوں گی، کتنے صحت مند بیمار ہو گئے ہوں گے، کتنا اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، لیکن شیطان کسی کی ایک اسلام کی ایک حکم پر، ایک صدا پر تو نگاہ رکھنے دیتا ہے، اور وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ حالانکہ جتنا بڑا اس اسلام کی نگاہ میں مجرم ہے، اس کا 50% مجرم ان کے ہاں ہوتا تو ان کے ہاں اس کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے نا؟ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں تو سمجھ گئے نا وہ قابل تعریف ہیں، اور ہم اگر مظاہرہ کرنے والوں پر باز نہ آئے، آنسو گیز چھوڑیں، وہ بھی نہیں، اگر فائرنگ کر دے تو پوری دنیا کا ہے قصوروار یہ ہے۔ اس نے کون بہت بڑا کام کیا جس نے مظاہرہ کیا، روڈ پر آیا، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے پراپرٹی ختم ہو گئی، کتنے لوگوں کی جانیں ختم ہو گئی۔ جس نے یہ تحریک شروع کیا اس کی وجہ سے کتنی جانیں، کتنے مال، کتنا امن و امان اور کتنے نقصانات اور خسارے ہوئے، وہ قصوروار نہیں۔ اور جس کی وجہ سے کوئی کہیں ان کے ہاں اتنا بڑا کوئی جرم کرتا تو شاید کہ اتنا بڑا نہیں، آواز بھی نکالتا ان کی کرسی چھیننے کے لیے تو شاید اس کو بھی زندہ ہی لٹکا دیتے۔ تو یہ بڑی ناانصافی ہے۔ جادوگر جو ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کیوں؟ وہ بہتوں کو نقصان اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کتنے لوگوں کا امن و امان و سکون چھین لیتا ہے۔ اسی لیے 7واں مسئلہ کیا ہے؟ کافر قرار دیا جائے اس کو۔ نمبر 7 انہ یقتل ولا یستتاب، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو توبہ کرنے کا چانس نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام نے یا نبی علیہ السلام نے اس کو توبہ کا چانس، وہ اپنے تئی توبہ کر لے،
اس کا رب کا معاملہ ہے، لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو جب بھی جادوگر کو پکڑے نہیں میں توبہ کر رہا ہوں، چور پکڑ کر نہیں میں توبہ کر رہا ہوں، زانی پر نہیں میں توبہ کر رہا ہوں، تو کوئی مجرم جو ہے قابل گرفت نہیں ہوگا۔ چلو نمبر 8 آخر مسئلہ، وجود هذا فی المسلمین علی عہد عمر، جب جادوگر اور ایسے فرادی بدماش نمبری جھوٹے پیر فقیر عمر فاروق کے زمانے میں تھے، جب اتنا سخت کوڑا تھا، تو آج ایسے بے ایمانوں کو پایا جانا ہاں کوئی مشکل ہے؟ ارے عمر فاروق کے زمانے میں ایسے مداری تھے، تو آج اس زمانے میں گئے گزرے دور میں گاؤں گاؤں کے اندر ایسے لوگوں کو پایا جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مشکل وہی ہے اس وقت کا جو جادوگر تھا آج ہمارے ہاں کا پہنچا ہوا روحانی بابا اور پیشوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلا باب ابھی جادوگر کے جادو کی اقسام، اس کے کچھ اور قسمیں، ان کی تفصیل آئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔